ہمارے مشائخ، ان کی خانقاہوں میں جو لوگ آتے تھے اور ان کے پاس وقت گزارتے تھے، وہ بھی تو یہی کام کرتے تھے۔ مشائخ چشت سبق کہتے ہیں، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی۔ اللہ حاضر ہے، اللہ مجھے دیکھتا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو مقصود تو وہی ہے۔ تو یہ جو سبق سکھائے گئے، ان کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ کہ دل میں اللہ تعالیٰ کے استحضار کو پیدا کر دینا۔ جب یہ استحضار پیدا ہو گیا، پھر انسان گناہ نہیں کر سکتا، پھر گناہوں سے جان چھوٹ جاتی، پھر گناہ کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا انسان۔ ایسے اس کے دل کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ تھے، تو ان کے پاس ایک نوجوان آئے اور انہوں نے دوسرے دن ہی ان کو خلافت دے دی۔ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے قریب میں ایک بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگوں میں سے۔ تو جب ان کو خلافت مل گئی تو باقی جو وہاں پرانے رہنے والے لوگ تھے ان کو عجیب لگا۔ تو ان میں سے ایک دو نے حضرت سے بات کہی کہ حضرت، ہمیں تو اتنے سال گزر گئے یہاں آئے ہوئے، ہم پر تو یہ رحمت کی نظر نہ اٹھی، اور وہ تو 2 دن پہلے آیا اور اس کے اوپر اتنی مہربانی۔ حضرت ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں۔ جب اس نے یہ بات کی تو شیخ نے کہا کہ اچھا، میں تمہیں اس کا جواب کسی وقت سمجھاؤں گا۔ اب 2-4 دن گزر گئے تو کرنے والے بھی بات بھول گئے تھے۔ اللہ کی شان کے مہمان آ گئے اور ان کے لیے مرغی ذبح ہونی تھی، چند مرغیاں۔ تو حضرت نے وہ معترضین جو تھے نا، ان کو بلایا اور ان کو مرغی بھی دی اور ان کو چھری بھی دی، اور اس بندے کو بھی دی مرغی اور چھری، اور ان 4-5 جو بھی تھے ان کو کہا بھئی جاؤ ان کو ایسی جگہ ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھتا۔ وہ لوگ گئے، کوئی دیوار کے پیچھے بیٹھ کے ذبح کر رہا ہے، کوئی درخت کے پیچھے بیٹھ کے ذبح کر رہا ہے، سب ذبح کر کے لے آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ نوجوان آیا تو دیکھا کہ مرغی بھی زندہ ہے اور آنکھوں میں آنسو بھی ہے۔ تو شیخ نے پوچھا کیا ہوا؟ حضرت آپ نے شرط لگائی تھی ایسی جگہ ذبح کرو جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو، میں جہاں بھی گیا میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا تھا۔ تو شیخ نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو، اس نوجوان کے قلب کی یہ کیفیت تھی جس وجہ سے اس کو میں نے یہ نعمت دل دی عطا کر دی۔ تو اس ذکر اور مراقبے کا بنیادی مقصد یہی، ایمان مضبوط ہو جائے، پھر انسان کی زندگی گناہوں سے پاک ہو جاتی ہے۔ آج چونکہ ہم محنت نہیں کر رہے، آج گناہوں کا کرنا بہت آسان بن گیا۔ اب آپ یہ نہ سوچئے کہ یہ ایمان مل گیا تو بس انسان عورت سے متعلقہ گناہ سے بچ جائے گا، نہیں، سارے گناہوں سے بچ جائے گا۔ ہر گناہ سے نہ دھوکہ دے گا، نہ جھوٹ بولے گا، نہ کسی کا برا سوچے گا، اس لیے کہ اس کو پتہ ہوگا کہ جو میں سوچ رہا ہوں، جو میں کر رہا ہوں، میرا رب مجھے دیکھتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ اللہ کے خوف سے گناہ کو چھوڑ دینا، یہ اللہ رب العزت کو بہت پسندیدہ ہے۔ اور یہ احساس دل میں ہونا کہ مجھے قیامت کے دن جواب دہ ہونا پڑے گا، انسان پھر کوئی ایسا کام نہیں کرتا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ امیر شاہ، ایک علاقے کا بادشاہ گزرا ہے، اس نے تفریح کا پروگرام بنایا کہ میں جنگل میں جاتا ہوں اور شکار کھیلوں گا۔ اس کے ساتھ پولیس بھی تھی۔ 3 دن اس کا وہاں سٹے تھا۔ اب پولیس والوں کو ایک گائے وہاں نظر آئی جو چر رہی تھی، تو انہوں نے دل میں سوچا کہ بھائی کوئی اس کا مالک تو قریب نظر نہیں آتا، تو یہ شاید بغیر مالک والی گائے ہے۔ انہوں نے اس کو ذبح کر لیا پکڑ کے اور اس کو گوشت بھون کے کھا لیا۔ وہ گائے تھی ایک بوڑھی عورت کی۔ جب گائے واپس نہ آئی شام کو تو وہ اپنی کوٹھری سے نکلی
ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتہ چلا کہ جی گائے تو پولیس والوں نے کاٹ دی، ذبح کر دی اور کھا بھی لی۔ تو اس نے کہا کہ جی میرا تو گزارا ہوتا تھا اس کے دودھ دہی پہ، اب آپ لوگوں نے اگر ایسا کیا تو مجھے پیسے دے دیں، میں کوئی اور گائے خرید لوں۔ انہوں نے پیسے بھی نہ دیے۔ اس نے کہا اچھا پھر مجھے بادشاہ سے ملاقات کروا دو، میں اس سے پیسے لے لیتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہماری نوکری چلی جائے گی۔ انہوں نے بادشاہ سے بھی نہ ملنے دیا۔ وہ بڑی پریشان کہ اب میں کروں تو کیا کروں۔ کسی سے اس نے مشورہ پوچھا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ دیکھو بادشاہ نے 3 دن کے بعد واپس اپنے گھر جانا ہے، اور راستے میں ایک دریا پڑتا ہے اور اس کے اوپر ایک ہی پل ہے، دوسرا کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ تم وہاں چلی جاؤ، جب بادشاہ کی سواری پل سے گزرنے لگے تو تم کھڑی ہو جانا اور بادشاہ کو روک کر اپنی بات کر دینا، بادشاہ تمہیں گائے کی قیمت دے دے گا۔ وہ بڑھیا وہاں پہنچ گئی۔ اب تیسرے دن جب امیر شاہ اس جگہ پر آیا، اللہ اکبر، تو پل سے گزر رہا تھا، بڑھیا اٹھی اور اس نے اس کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا، کھڑا کر لیا۔ تو امیر شاہ نے پوچھا اماں کیوں میری سواری کو کھڑا کیا؟ تو اس پر اس بڑھیا نے کہا کہ امیر شاہ، میرا اور تیرا ایک معاملہ ہے، میرا اور تیرا ایک معاملہ ہے، یہ پوچھ رہی ہوں کہ اس پل پہ فیصلہ کرنا چاہتا ہے یا قیامت کے دن پل صراط پہ فیصلہ کرنا۔ کہتے ہیں جب بڑھیا نے یہ بات کی، امیر شاہ کانپ گیا، نیچے اترا۔ اماں کیا بات ہے؟ اس نے پورا واقعہ سنایا۔ امیر شاہ نے 7 گایوں کی قیمت دی اور دیکھے کہا اماں اسی پل پہ معاف کر دینا، پل صراط پہ میں جواب دینے کے قابل نہیں۔ تو جس بندے کے دل میں یہ ایمان مضبوط ہوگا وہ کیوں دھوکہ دے گا کسی کو؟ تو اس ایمان کی مضبوطی کا اثر پوری زندگی میں آتا ہے، کسی ایک چیز میں نہیں آتا، ہر کام میں یہی کیفیت ہوتی ہے اس کی۔